ایک بزرگ نہر کنارے وضو کر رہے تھے۔ وہ کئی دنوں کے بھوکے تھے تو کیا دیکھا کہ پانی کی سطح پر بہتا ہوا ایک سیب آیا، تو بھوک غالب ہوئی، اس کو پکڑا اور کھا لیا۔ جب کھا چکے تو خیال آیا کہ یہ تو میرا تھا ہی نہیں، اس کا مالک کوئی اور تھا، یہ میں نے کھا لیا، اب اس کا مالک کیسے ملے؟ جس سمت سے پانی آ رہا تھا اسی طرف چل دیے۔ کئی دنوں کے مسافت کے بعد دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں اس پانی کی طرف لٹک رہی ہے۔ سمجھ گئے کہ یہی سے گرا ہوگا، وہ باغ کے اندر گئے اور مالک سے ملے۔ کہا یوں میں نے ایک سیب کھا لیا جو اسی باغ کا تھا، تو میں معافی مانگنے آیا ہوں، اگر آپ معاف نہیں کرتے تو اس کی قیمت بتائے۔ جب باغ کے مالک نے یہ بات سنی، وہ بھی صاحب نظر تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی اللہ والا ہے۔ مالک نے تیور بدل لیا، کہا ایسے تو نہیں معافی ملے گی۔ تو بزرگ نے کہا کہ حضرت کیسے ملے گی؟ تو مالک نے کہا کہ 12 سال تک تمہیں میرے باغ کی گوڑی کرنا پڑے گی، ایک شرط اس کے علاوہ اور ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میری غلطی تو معاف ہو جائے گی نا۔ 12 سال تک باغ کی گوڑی کرتے رہے۔ ایک دن صاحب باغ نے کہا کہ سیب توڑ کے لاؤ، مہمان آئے ہیں۔ وہ سیب توڑ کے لائے تو وہ کچے تھے۔ مالک نے کہا کہ سیبوں کے باغ میں رہتے ہوئے تمہیں 12 سال ہو گئے، تمہیں پتہ نہیں کہ کچے سیب اور پکے سیب کیسے ہوتے ہیں؟ تو کہا حضرت مجھ سے قسم لے لیجئے، 12 سال میں ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر سیبوں کی جانب نہیں دیکھا۔ ایک سیب کھایا تھا، میں تو اس کی سزا بھگت رہا ہوں، میں تو گوڑی کرتا ہوں، اوپر میں نے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ مالک نے سینے سے لگا لیا، کہا تمہاری ایک شرط تو پوری ہو گئی، دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے اور بول نہیں سکتی، اپاہج بھی ہے، چل بھی نہیں سکتی، اس سے تمہارا نکاح کرانا چاہوں گا، اگر تمہیں قبول ہے تو معافی ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے جی، قبول ہے، میرا گناہ معاف ہو جائے، میں زندگی کاٹ لوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ خیر نکاح ہو گیا۔ کہا کہ یہ کمرہ ہے، یہاں آپ کی زوجہ آپ کی منتظر ہے۔ جب وہاں گئے تو ایک خوبرو دوشیزہ منتظر تھی۔ وہ سیدھا پلٹے کہ میں غلطی سے کسی اور کے کمرے میں آ گیا ہوں۔ پلٹتے ہوئے دروازے کے چوکاٹ سے سر پٹ گیا، خون بہنے لگا۔ جب صحن میں پہنچے تو بزرگ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت ایک غلطی کی سزا اتنی کاٹی، اب کہیں دوسری غلطی نہ ہو جائے۔ وہ تو کوئی اور ہے۔ حضرت بولے وہی ہے تمہاری زوجہ، تمہیں بتاؤ کہ وہ بہری کیوں ہے؟ آج تک اس نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ تمہیں بتاؤ کہ وہ بول کیوں نہیں سکتی؟ کہ اس نے غیر محرم سے کلام نہیں کیا۔ اندھی اس طرح ہے، آج تک اس نے غیر مرد کو نہیں دیکھا، اور اپاہج اس طرح ہے کہ آج تک گھر کے دہلیز سے کبھی گئی ہی نہیں۔ اس خاتون سے جب نکاح ہوا تو اللہ نے ان کو ایک بچہ دیا جس کا نام ہے الشیخ عبد القادر جیلانی۔ جب ماں باپ اس طرح ہو تو بیٹے اسی طرح ہوتے ہیں۔